بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلے چند دنوں کے مشغولیت سفر کی وجہ سے زیادہ تشدد سمجھتا ہے. حضرت مولانا الیاس بات یاد آئی ہے. اصل میں جو سبق یاد نہیں ہوتا باتیں یاد آتی ہیں. بہرحال اللہ آپ لوگوں کے یہاں بیٹھنے اور آنے کو مبارک کرے. دل نہیں چاہتا ہے نعرہ کرنا، اور آپ لوگ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جہاں سے جاری و ساری یہ قبول کرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. اللہ جل شانہ نے کیا عجیب و غریب شخصیت بنائی تھی، کیا عجیب شخصیت بنائی تھی. اور سارا معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. سارا معاملہ اخلاص کا ہوتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اخلاص آپ کو معلوم ہے. آج بھی حاجی گئے ہیں اور وہاں ننگے پیر ننگے سب دوڑتے ہیں. حاجرہ نے دوڑا تھا. صحیح جہاں کرتے ہیں حج میں تو وہ اس کا اخلاص کے ساتھ. اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو کام شروع کیا ہے، ایک گھڑا لیتے تھے، پانی کا گھڑا، اور وہ نوٹ اس کو، اور وہاں جو ہے نظام الدین میں باہر وہاں وہ لے کر، پرانا زمانہ تھا، لوگ چلتے تھے. گرمی دلی میں بہت ہوتی ہے، کوئی آتا بھائی ایک گلاس پانی پیو، تو اسی میں اس کو بات پانی کا ایک گلاس کی پیشکش کرتے، اور وہاں سے شروع کیا. اور یہ اصل میں جس کو بات مجھے یاد آئی، وہ فرماتے تھے، ایک ملفوظ میں نے ان کا پڑھا ہے، خوب غور کرنا چاہیے. بزرگوں کی ہر چیز میں نصیحت ہوتی ہے. وہ سفر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور ان کا سفر کیا ہوتا؟ دینی سفر، دعوتی سفر ہوتا، جس میں قال اللہ قال رسول، یہی سب ہے. دین کی دعوت ہے، سنت پر عمل ہے، اور پورا دین ہے. جب واپس آتے تو فرماتے تھے کہ سفر میں جو میرے قلب پر دھول پڑ گئی، گردہ، میں کئی روز کے توبہ استغفار سے اس کو دھلتا ہوں کہتے واپس. ان کا سفر کیسا ہوتا؟ دینی دین. لیکن پھر بھی جب باہر انسان جاتا ہے، گھر میں جو معمولات ہوتے ہیں
اپنے وطن میں جو معمولات ہوتے ہیں اور اپنے وطن میں جو چیزیں ہوتی ہیں، سفر میں تو کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ویسی ہو جاتی ہیں، فلاں بھی کچھ ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو اس سے وہ محسوس کرتے تھے کہ قلب پر دھول پڑی، یعنی کچھ غبار سا آ گیا، اور یہ شیشہ اتنا صاف تھا، یہ شیشہ اتنا صاف تھا کہ فوراً اس غبار کو محسوس کرتے، اچھا قلب کی وہ کیفیت نہیں رہی، قلب میں کچھ اوپر سے غبار نظر آتا ہے۔ ہم لوگ تو یہ باتیں سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا قلب ہی مردہ ہے، تو یہ کیا سمجھ، مردہ بھی ہے گندا بھی ہے، مردہ بھی ہے گندا بھی ہے کالا بھی ہے، اب اس کو اور اوپر سے گندگی پڑے، اس کو اور اوپر سے، حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ ان کے جو متعلقین تھے، شاگرد تھے، وہ خط لکھتے تھے اور حضرت کو جواب دیتے تھے، جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا، دینی شرعی مسئلہ جو بھی ہوتا تھا، وہ اب انہوں نے قلم نکالا، خط لکھنا شروع کیا، قلم چلتا ہی نہیں، پھر لکھنا شروع کرتے، ذہن بھی بند، قلب بھی بند، سارا بند، کچھ نہیں لکھا جا رہا، کیا ہو گیا، وہاں کوئی مسئلہ آ گیا یا کوئی کیا ہے، کس نے کیا پوچھا تھا، اس کا جواب لکھنا ہے، نہیں آ رہا، وہ خوب سن لے، قلم کو نیچے رکھا، قلم کو نیچے رکھا، سوچنا شروع کر دیا، کیا ہو گیا، یاد آ گیا کہ جب بیوی صاحبہ گھر سے نکلی تھی تو جاتے جاتے اس نے کہا تھا، یہ جو مرغیاں ہیں پنجرے میں مرض ہوں، ان کو کنڈی کھولنا، ان کو دروازہ کھول دینا، یہ بھول گئے تھے، حضرت بھول گئے تھے، کہا بے زبان جانوروں کو میں نے مکفل رکھا، میرے قلب کو مکفل کیا گیا، بے زبان جانوروں کو میں نے تالے میں بند رکھا، میرے قلب کو بند کیا گیا، کچھ نہیں لکھا جا رہا، فوراً گئے، تالا کھولا، جانور باہر آ گئے، واپس آ گئے اور پھر اپنا معمول جاری و ساری کر دیا۔ یہ دین ایسا نہیں ہے جو ایسے ہی ملے گا، آج کل ایک نہج چلی ہے، ایک خاص قسم کا نظریہ عام ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نوجوان اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اصلی دین ہے، اور اس کے بنیادی وجہ جو ہے نفس کی چوری ہے، کہ وہ جو نہج جو عام ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، چند مسئلے یاد رکھنے ہیں، چند اختلافی مسئلے یاد رکھنے ہیں، چند باتوں پر عمل کرنا ہے، بس۔ یہ جو یہاں پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ بھی اگر کیا تو قلب سیاہ ہو جائے گا، ایسے لا تحقرن صغیرہ فإن الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، آپ کو معلوم ہے پہاڑ کس چیز کا بنا ہے، ان الجبال من الحصى، آپ کو معلوم ہے پہاڑ کس چیز کا بنا ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں کا بنا ہے، یا ایک ہی کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے جو پہاڑ بناتا ہے،
پہاڑ کس چیز کا بنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ذروں کا. اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بھی اندر سے پہاڑ بنا دیتے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرے کیا کر دیتے ہیں؟ اور قلب پر جب یہ اس غفلت کے پہاڑ پڑ گئے خلاص معاملہ ختم. پھر اس کو قرآن و حدیث سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا. تو اس لیے دین کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر حکم کو. ابھی کل سبق پڑھ رہے تھے بچے، ایمان کے بارے میں سبق پڑھ رہے تھے کہ مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو اس میں یہ بات آئی، اچھا ٹھیک ہے ذرا ایمان مجمل سنایا فٹوفٹ. ایمان مجمل فٹوفٹ سنایا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. فٹوفٹ سنایا. اکثر وہ یاد ہے. میں نے کہا ترجمہ کرو. عربی عبارت تو سنائی، ترجمہ کرو. ترجمہ بھی آسان. آمن تو ایمان لایا میں، باللہ اللہ پر. اب آگے چلنے کا نام ہی نہیں. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے وہ اپنے ناموں اسماء اور صفات کے ساتھ ہے. اب نام بھی پورے یاد معلوم نہیں، اب صفات بھی پورے معلوم نہیں، وہاں سے آمن تو کہا. ہم لگے سوچیں، گواہ موجود ہے مجلس میں، ہم لگے سوچیں بات تو صحیح ہے. یہ تو بچپن میں پڑھا، ہم بچپن سے پڑھتے آئے. اچھا آگے کیا پڑھتے ہو؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ. وَقَبِلْتُ ترجمہ کرو. اور قبول کیے ہم نے، مان لیے ہم نے سارے احکام. جمیع احکام، سارے احکام. بہت اچھا، بہت اچھا دعویٰ ہے. دلیل بتاؤ. اعمال، آپ کے اعمال گواہی دیتے ہیں اس چیز کا جو آپ بولتے ہو. پھر لگے سوچ، وہاں تو مطابقت نظر نہیں آئی. جو انسان کس کو کہتے؟ جو وہ کہے وہی کرے اور اس کے دل میں بھی وہی ہو، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. اب قول سے تو کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے اور ایمان بھی اس پر ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مومن. لیکن اب یہ جو بچپن میں تو ایسے جو چھوٹے بچے وہاں ہیں ان کو تو یہی کہا جائے گا کہ عربی عبارت یاد کرو. ہاں پڑھو ایمان مجمل کیا ہے، فٹوفٹ بچے پڑھتے ہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع. اور رٹنے میں تو ہمارے بچے بڑے ماہر ہیں. اچھا تھوڑے بڑے ہو گئے، اب شعور سے کام لے لو. اب لے لو شعور سے کام لے لو. ہاں اور بھی بڑے ہو گئے، وہ بھی دکھائیں، وہ بھی شعور سے دکھائیں کہ ہم نے جو بچپن کا سبق پڑھا کیا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہے. اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے ایک لفظ بھی کافی ہے اگر کسی پر غور کرے گا
اللہ کو پہچاننا اب یہ بھی معلوم نہیں ہے اکثر کو میں یہ کہتا ہوں الا ماشاء اللہ، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟